بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مشکوۃ النبوہ کے تیسرے حلقے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو سنت نبوی کی بابت ہو رہی ہے، اور اس حلقے میں ہم نے آپ کے گزشتہ سابقہ حلقوں میں ہم نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سنت کی تدوین کی بابت گفتگو کی تھی، اور باضابطہ سنت کی عدم تدوین کے اسباب کو بھی ذکر کیا تھا۔ نیز یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عہد نبوی میں بعض خاص صحیفے احادیث موجود تھیں، لیکن لوگوں کے درمیان متداول نہیں تھیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کے اپنے صحیفے بھی موجود تھے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص کا صحیفہ صادقہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ۔ معزز ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے سنت نبوی کو صحیفوں میں مدون نہیں کیا، مبادا لوگ ان صحیفوں کو قرآن کے مثل یا بالمقابل نہ سمجھنے لگیں اور اپنی مدت خلافت میں سنت نبوی کی تدوین نہیں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت نبوی کی تدوین کا ارادہ کیا اور اس کی بابت صحابہ سے مشورہ بھی لیا، اور صحابہ نے اس کی کتابت اور تدوین کا مشورہ بھی دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 مہینہ ٹھہرے رہے، اور اس بیچ آپ استخارہ کرتے رہے، اور ایک صبح آپ نے اس عظیم کو کام کرنے کا عزم کر لیا اور کہا، انی ارید ان اکتب السنن، میرا ارادہ ہے کہ میں سنت نبوی کو مرتب کروں۔ مجھے خیال آیا کہ تم سے پہلے لوگوں نے صحیفے لکھے اور اسی کے ہو کر کے رہ گئے، نیز اللہ رب العالمین کی کتاب کو ترک کر دیا، اور اللہ کی قسم میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی بھی چیز کو ملانا نہیں چاہتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے اس وقت کے حالات کے بالکل مناسب تھی، نیز انہی کی رائے کے بعد انہی کی رائے پر بعد کے خلفاء نے بھی عمل کیا۔ اس طرح صحابہ کے عہد میں سنت نبوی کی تدوین بہت کم ہوئی، اور پھر عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آ گیا۔ خواتین و حضرات، سنت نبوی کی بابت عہد صحابہ اور عہد خلفاء راشدین کی دو خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سنت کی روایت کی بابت تمیز، اور اس کی صحت کی بابت کامل و مکمل اطمینان اور تثبت۔ امام ذہبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی روایت اور اسے قبول کرنے کی بابت احتیاط کو کس طرح سے ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جدہ آئیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت طلب کر رہی تھیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما اجد لکی فی کتاب اللہ شیئا وما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لکی شیئا ثم سأل الناس فقام المغیرہ۔ مغیرہ کھڑے ہوئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب جدہ اپنی وراثت طلب کر رہی تھیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حصہ مجھے نہیں ملتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کچھ ہدایت دی ہے، اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو سدس دیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کوئی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے؟ چنانچہ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور اس کی گواہی دی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تنفیذ بھی کی۔ دوسری مثال، امام ذہبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں رقم تراز ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے روایت حدیث کی بابت محدثین کے لیے تثبت کے طریقے کو اپنایا، اور کبھی کبھی شک کی بنیاد پر خبر واحد کے ثابت نہ ہو جانے تک توقف کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو موسیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے کے باہر 3 بار سلام کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی، تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دوڑایا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں لوٹ گئے؟ استفسار کرنے پر ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 بار سلام کرنے کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی گواہ ہے؟
کوئی شاہد ہے جو تم نے کہا ہے ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ اور پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو لے کر کے آئے جنہوں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اور سنت نبوی کی بابت عہد صحابہ اور عہد خلفائے راشدین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مختلف شہروں میں چلے گئے، اور ایسے میں وہ صحابہ جنہوں نے بعض احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی تھی، انہوں نے ان صحابہ کے شہروں کی جانب رخت سفر باندھا اور احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ڈائریکٹ نہیں سنا تھا تو ان کے پاس جا کر کے اس حدیث کو سنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نہیں سنی تھی۔ اب ان تک پہنچنے کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر میں نے رخت سفر باندھا، اور 1 مہینے کی طویل مسافت کرنے کے بعد میں عبداللہ بن انیس الانصاری کے پاس ملک شام پہنچا اور میں نے مظالم کے تعلق سے وہ حدیث ان سے سنی۔ معزز ناظرین، سنت نبوی کے تعلق سے یہ تھی صحابہ کرام کی حرص، اور سنت نبوی کی بابت تثبت کا یہ طریقہ علم حدیث کے لیے پہلی اینٹ ثابت ہوا۔ یہیں پر حلقہ تمام ہوتا ہے، اگلے حلقے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔